أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان الله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله. بلغ العلا بكماله. كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. بلغ العلا بکمالہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے. یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. بلغ العلا بکمالہ. کشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. بلغ العلا بکماله.
کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جان فدا، نہ بس ایک جان دو جان فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جان نہیں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک موقع ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم سب یہاں پہ اس موقع پہ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں محبوب کی امت پر بہت کرم فرمایا، بے شمار عنایات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی امت پر۔ ان بے شمار عنایات میں سے ایک عنایت شب قدر، لیلۃ القدر، اس کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی محبوب کی امت کے لیے عطا فرمایا۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے زاہدوں، عبادت گزاروں کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنی زندگی کے 1000 مہینے یعنی 83 برس اور 4 مہینے 1000 مہینے اپنی زندگی کے اس طرح گزارے کہ دن کو روزہ رکھ کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے اور رات کو قیام کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔
صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں کہ ہم اتنی عبادت کر سکیں، تو وہ عبادت میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغموم ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور میرے محبوب کو میرا یہ پیغام سنا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی، ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر، اس قدر والی شب قدر، قدر والی رات کے اندر ہم نے قرآن پاک کو اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی حضور کا امتی خلوص نیت سے اس ایک رات میں عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ کرم ہے حضور کے صدقے میں حضور کی امت پر کہ تھوڑی عبادت اجر و ثواب زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ یہ جو لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ کے اجر و ثواب کا درجہ رکھتی ہے۔ تنزل الملائکۃ فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں، والروح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ حضرت جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی تمام فرشتوں کے ساتھ اللہ کا ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی والی ہے طلوع فجر تک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ مبارک رات عطا فرمائی کہ اس ایک رات کی عبادت کو، اس کا درجہ، اس کا مرتبہ، اس کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ رکھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور کی امت پر کرم ہے۔ اسی لیے اہل اسلام کا ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ویسے تو ہمیشہ عبادت کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان میں زیادہ عبادت کا جذبہ ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے رمضان شریف کا آخری عشرہ، آخری دن آتے ہیں اور زیادہ عبادت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور خاص طور پر اس رات میں عبادت کا جذبہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اس کے کرم سے ہے، اس کے فضل سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنی عبادت کے لیے چن لے۔ تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ہمارا انتخاب فرما لیا، ہمیں اس رات میں عبادت کے لیے چن لیا۔ تو یہ عبادت کی رات ہے، اور نفل پڑھنے، ذکر کرنے، توبہ کرنے کی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے
اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی لغزشوں کو ان کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے ان کی معافی مانگے۔ جب انسان صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو صدقے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر کے سچی دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بس یہ ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں حاضری دے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک اس سلسلہ میں بڑی اہم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بارگاہ میں کچھ حضرات حاضر ہوئے ان کی عیادت کے لیے۔ وہ مریض تھے، بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں دو باتیں سناؤں گا۔ ایک تو اپنی طرف سے مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا نچوڑ جو میں نے نکالا ہے وہ، اور دوسرا وہ یعنی اس میں میرا نہیں بلکہ خالص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے وہ بیان کروں گا۔ پہلا بھی یعنی وہ انہوں نے جو قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا ہے وہ، اور دوسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ دیکھیں، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور عام انسانوں میں سے ہر انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، کہ بہتر وہ ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ مجھ پہ گر نہ جائے، یعنی پہاڑ کے پہلو میں ایک بیٹھا ہوا آدمی، اونچا پہاڑ ہو تو ڈر رہا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، یعنی اپنے گناہوں کو وہ اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اسے ڈر رہا ہے۔ یہ تو مومن کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں ان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال بہ ہکذا قال ابو شہاب بیدہ فوق انفہ۔ فرمایا کہ فاسق و فاجر بدکار آدمی وہ اپنے گناہوں کا یعنی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ فرق ہے، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، لیکن اللہ والا وہ ہے جو ڈرتا ہے، خوف خدا دل میں رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اور فاجر فرمایا کہ برا انسان وہ ہے کہ جس کو پرواہ نہیں ہے اور وہ ایسے ہی ہے، یعنی جیسے مکھی ناک پہ بیٹھ گئی یوں کر کے اس کو اڑا دیا، پھر آئی، بس اتنا ہی، یعنی اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اچھا انسان وہ ہے کہ جس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی کا خدشہ ہو، خطرہ ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے۔ آگے پھر حدیث پاک سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی اس کا بندہ
سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور ایک مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رضامندی کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے بندے سے جب وہ سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ تو حضور نے ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ للہ افرح بتوبۃ عبدہ من رجل نزل منزلا وبہ مہلکۃ ومعہ راحلتہ علیہا طعامہ وشرابہ۔ ایک آدمی سفر پہ گیا، اس کے پاس سواری کا جانور ہے، سواری کے جانور کے اوپر اس کا پانی، کھانے کا سامان سارا موجود ہے۔ ظاہر بات ہے صحرا میں سفر اس زمانے میں جس طرح ہوتا تھا تو یہ تو ہے نہیں کہ جہاں جا کے ٹھہرے وہاں ہر چیز کھانے پینے کی وافر مقدار میں مل جائے گی۔ سفر میں جا رہے ہیں، گھر سے ہر چیز، پانی بھی اور کھانے کا سامان سارا لے کے جا رہے ہیں کہ رستے میں وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ تو سواری کے اوپر اس کا کھانے پینے کا سامان سب کچھ ہے، رستے میں ایک جگہ ٹھہرا تو وہاں وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ اس کی سواری ہے، اور ظاہر بات ہے کہ کھانے پینے کا سامان بھی سواری کے اوپر تھا، وہ بھی جاتا رہا، سواری غائب ہے۔ اب بڑا پریشان، کیا کریں صحرا میں، نہ وہ کوئی انسان، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز، اور سواری تھی وہ بھی جاتی رہی۔ اب ظاہر بات ہے کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے کہ اب بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے یہاں پر مروں گا۔ ادھر ادھر وہ ڈھونڈتا ہے، سواری کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا، تو وہ واپس وہیں پہ آ جاتا ہے۔ بھئی اب کیا ہو سکتا ہے، تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہے تو یہیں پہ اب پھر موت آئے گی۔ اسی پریشانی کے عالم میں پھر اس کی آنکھ لگتی ہے۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ سواری سامنے موجود ہے اور وہ کھانے پینے کا سارا سامان بھی اس پہ موجود ہے۔ تو اب وہ انسان، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یعنی ایک حدیث پاک میں، مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ انسان ثم قال من شدت الفرح، پہلے تو ایک دفعہ اس کو موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئی، اور پھر وہ سارا غم جاتا رہا اور خوشی اتنی ملی کہ پہلے تو شدت غم تھی، اب خوشی کی فراوانی، اتنا خوش ہے کہ اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ یا رب ذوالجلال تو میرا مولا ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھ پہ کرم کیا ہے، لیکن وہ ثم قال من شدت الفرح اللہم انت عبدی و انا ربک اخطأ من شدت الفرح۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس خوشی کی کثرت کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، اس نے بجائے یہ کہنے کے کہ یا رب تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کہتا ہے انت عبدی و انا ربک، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ غلطی سے وہ یہ کہہ رہا ہے، یعنی اس کو زبان اس کے اختیار میں نہیں، اتنی اس کو خوشی ملی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا خوشی ہے، جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، حضور کی زندگی مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبی معصوم ہیں، جہاں پہ گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام کے علاوہ صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء، تمام ولی، کتب، غوث، وہاں غلطی کا امکان ہے، ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء کرام کی ذات وہ ہے جہاں غلطی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معصوم پیدا کیا ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء سید المعصومین، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا واللہ انی لا استغفر اللہ و اتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرتن۔ حضور نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ ہر روز اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، ہم گناہ گاروں کے لیے ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لکھواری میں توبہ بنی۔ انسان توبہ کرتا ہے، پھر نفس و شیطان کے اغوا سے، نفس و شیطان کے بہلانے سے وہ بھول جاتا ہے اور پھر غلطی کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کرم فرماتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جب بھی توبہ کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں لکھواری میں توبہ بنی، تہا میں بے اعتبار، پھر بھی مولا فضل تیرے دیاں آساں رکھنے والا، یا رب ذوالجلال تیرے ہی مجرم ہیں، تیرے ہی حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن تیری ہی بارگاہ میں آتے ہیں، کوئی اور بارگاہ ہے ہی نہیں، جائیں کہاں؟ تجھ سے ہی معافی مانگتے ہیں، تو نے ہی کرم کرنا ہے۔ تو لکھواری میں توبہ بنی، تہا میں بے اعتبار، پھر بھی مولا فضل تیرے دیاں آساں رکھنے والا، عدل کرے تا تھر تھر کمبنے، اچیاں شاناں والے، فضل کرے تا بخشے جاونے، میں جے موقع لے۔ یہ رب کے فضل سے ہی بخشش ہوگی۔ ہمارے عمل کیا ہیں اور ہمارے اعمال کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا تبھی بخشش ہوگی۔ یاد رکھیں قیامت کے دن وہ عدل و انصاف کا دن ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ عدل فرمائے گا، لیکن یہ عدل ہوگا کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، اور حضور کے غلاموں پر فضل ہوگا، کرم ہوگا، تو اس کے فضل اور کرم سے بیڑا پار ہوگا۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عدل نہیں مانگتے بلکہ اس کا فضل مانگتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال تو فضل فرما۔ عدل کرے تا تھر تھر کم بنے، اچیاں شاناں والے، فضل کرے تا بخشے جاون، میں جے موقع لے، تے جے میں ویکھاں عملاں ولے، تے کچھ نہیں میرے پلے،
जे मैं वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। अल्लाह तबारक व ताला बड़ा करीम है। इंसान जब उसकी बारगाह में आता है तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत उसका इस्तकबाल करती है। अल्लाह ताला का फरमान है एक हदीस कुदसी में, फरमाया कि जो इंसान चल के मेरी तरफ आता है मेरी रहमत दौड़ के उसकी तरफ जाती है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अपने फजल व करम से ये रात अता फरमाई, ये महीना अता फरमाया, इसका आखिरी अशरा अता फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और जो इस रमज़ान शरीफ की घड़ियाँ बच गई हैं अल्लाह तबारक व ताला इनकी कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस रमज़ान शरीफ के सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला हमारी ज़िंदगियों में एक नेकी वाली तब्दीली फ़रमा दे कि हमारे दिलों के अंदर नेकी की मोहब्बत आ जाए और गुनाहों से नफ़रत हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल और करम फ़रमाए। अभी मिल के थोड़ा सा ज़िक्र करेंगे और इंशाअल्लाह फिर ज़िक्र के बाद दुआ और फिर इंशाअल्लाह तहज्जुद के नवाफ़िल पढ़ेंगे। सब हज़रात मिल के ज़िक्र करें और दरमियानी आवाज़ में ज़िक्र करें। अगर कोई आगे पीछे हो जाए तो वो मिल के बाकियों के साथ मिल के फिर ज़िक्र के अंदर शामिल हो जाए। अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अव्वल हम्द सना इलाही, अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर हरे दा उस दा नाम चितारन वाला, हर मैदान ना हरे दा ते काम तमाम मुयस्सर होंदे, काम तमाम मुयस्सर होंदे,
نام ادا چت درے رحمو سکے اساوے کریدا تے کہروں ساڑے ہرے لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ وا کریم امت داوالی وا کریم امت داوالی میرا شفاعت کرے دا جبرائیل جے جس چاہ کرے نبیاں دا سر کرے دا او محبوب حبیب ربانا ہمی روز حشر دا آپ یتیم ماتائی ہاتھ سرے تے دھرے دا الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
گل وچ پھا غماں دا گت کے گل وچ پا غماں دا گت کے ذکروں رگڑک مدانی ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی۔ ایک مثال ہے کہ جس طرح وہ دودھ اس میں مدھانی ڈال کے اس کو رڑکا جاتا ہے تو پھر اس سے مکھن نکلتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہاتھ سے ہوتا تھا، آج کل شاید الیکٹرک کی مشینیں آ گئی ہیں، بہرحال دودھ سے مکھن نکلتا ہے۔ تو سرکار میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے مولا کی محبت میں ڈوب جاؤ، رب ذوالجلال کی محبت میں ڈوب کر اس کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو، محنت کرو، کوشش کرو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا۔ وہاں جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ تو فرماتے ہیں گل وچ پھا غماں دا گھت کے ذکروں ریڑک مدھانی ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت یہ بھی انسان کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک کرم اور فضل اور گناہوں سے بخشش کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سب کو صدقے دل سے توبہ کر کے اپنی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا واساتذتنا وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العالمین ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس محفل پاک کا ثواب حضور آقا دو عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضور کے طفیل سے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء، علماء، صلحاء، شہداء، تمام مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاضرین مجلس اور سامعین کے جتنے بھی اعزاء اقارب رشتہ دار بزرگ اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جا چکے ہیں، یا رب العالمین سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین خاص طور پر ہمارے وہ دوست احباب جو ہمارے ساتھ ان محافل کے اندر شریک ہوتے تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا رب العالمین ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما، ان کی قبروں کو منور اور معطر فرما، ان کی غلطیوں اور خطاؤں سے صرف نظر فرما،
ان کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں، جو بھول کر کیے ہیں، یا رب العالمین تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے محبوب کا دامن پکڑ کے تیری بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں۔ یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ آئندہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، حضور کی اطاعت کا جذبہ نصیب فرما، اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اس محفل پاک کی برکت سے تمام حاضرین اور سامعین پہ اپنا فضل اور کرم فرما، ہم سب کو ہر قسم کی تکالیف سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرما۔ جو حضرات بھی جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، سب کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، دکھوں کو، دردوں کو دور فرما، سب کو امن، چین، سکون نصیب فرما۔ اکرم صاحب کے والد گرامی پاکستان میں بیمار ہیں، چودھری عبدالغفور صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، ہمارے شاہد صاحب کے ایک عزیز بیمار ہیں، اور جو ہمارے اعزاء و اقارب میں سے جو بھی بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، یا رب العالمین سب کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما، سب پہ اپنا فضل و کرم فرما، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین یہ وبا جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یا رب العالمین اسے دور فرما۔ اس ماہ مبارکہ رمضان المبارک کی برکت سے، رمضان شریف کے اس آخری عشرے کی برکت سے، اس ماہ مبارکہ لیلۃ القدر کی برکت سے یا رب العالمین اپنے بندوں کو اس وبا سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین اس وبا کو دور فرما، اپنے بندوں پہ اپنا فضل اور کرم فرما۔ یا رب العالمین اس دیار کفر کے اندر یہ دینی مراکز اسلام کی، دین کی بقا کا سبب ہیں اور اسلام کی ترویج و اشاعت کا سبب ہیں۔ ہم سب کو اپنے آپ کو ان دینی مراکز کے ساتھ وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وہ دوست احباب جنہوں نے اس مسجد کو بنانے اور اس کو سنوارنے میں حصہ لیا، یا رب العالمین آج اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں تو ان سب کی مغفرت اور بخشش فرما۔ خاص طور پر گزشتہ دنوں ہمارے محترم رانا اکرم صاحب، ان کا انتقال ہوا، بہت خدمات تھیں ان کی اس مسجد کے لیے، یا رب العالمین ان کی مغفرت اور بخشش فرما، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا رب العالمین ان پہ اپنا فضل اور کرم فرما، ان کی قبر کو منور اور معطر فرما۔ ہمارے وہ تمام دوست احباب یا رب العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا رب العالمین سب کی مغفرت اور بخشش فرما۔ گزشتہ دنوں میر اسلم صاحب کی اہلیہ، ان کا انتقال ہوا، یا رب العالمین ان کی مغفرت اور بخشش فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام دوست احباب جنہوں نے بھی اس مسجد کے لیے خدمتیں سر انجام دی ہیں، جو موجود ہیں، یا رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا رب العالمین وہ سچے جان کے اندر ہیں اور اس کی اہمیت ان پہ واضح ہے کہ یہ کتنا اہم کام انہوں نے کیا ہے۔ یا رب العالمین ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، انہیں بہترین جزا عطا فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا رب العالمین عالم اسلام پر اپنا فضل اور کرم فرما، عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، دنیا جہان کے مظلوموں کی دستگیری فرما۔ یا رب العالمین جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں ظلم سے نجات عطا فرما، کشمیر کے مظلوموں پہ اپنا فضل اور کرم فرما، جو ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا رب العالمین ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ فلسطین میں جو ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں،
جن کو جمعۃ الوداع کے موقع پہ اور ہر ایسے موقع پہ ان پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، یا رب العالمین ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، مظلوموں کی دستگیری فرما۔ دنیا جہان میں تیرے بندے جہاں پر بھی ظلم و ستم کا شکار ہیں، یا رب العالمین انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان پہ اپنا فضل اور کرم فرما، اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا کے مظلوموں کی دستگیری فرما۔ یا رب العالمین پاکستان جو اس 27ویں لیلۃ القدر اس مبارک شب کے اندر معرض وجود میں آیا تھا، یا رب العالمین پاکستان پہ اپنا فضل اور کرم فرما، پاکستان کو استحکام نصیب فرما، یا رب العالمین پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، جن مقاصد کے لیے پاکستان کی یا قیام ہوا، یا رب العالمین ان مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری قوم کو مل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ملک کی خدمت کرنے اور ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔